کیا آپ کو معلوم ہے ایک شخص نے سب کچھ گنوانے کے بعد انتقام لینے کے لیے بندوق نہیں اپنا ضمیر استعمال کیا؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے کیسے؟ یہ کہانی ہے رضا اور بین کی۔ میں ہر بار آپ کے لیے مختلف ٹاپکس پر ویڈیوز بناتی ہوں، لیکن آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں کیونکہ یہ کہانی سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا اپنا ایک بہت بڑا سپر مارٹ تھا جہاں ہر چیز موجود تھی۔ بڑی بڑی آفرز لگتی تھیں، لوگ آتے خریدتے خوش ہوتے، مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کامیابی کے پیچھے ظلم کی کہانی چھپی ہے۔ بین ایک ظالم انسان تھا۔ ایک دن اس نے رضا کے گھر پر حملہ کیا، کچھ لوگوں کو قتل کیا، کچھ کو اغوا کیا اور اس کی ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال کیں۔ رضا بے بس تھا، رویا، چیخا، انصاف مانگا، مگر کوئی دروازہ نہ کھلا۔ دن گزرتے گئے لیکن اس کا دل جلتا رہا۔ وہ اپنے آپ سے صرف ایک سوال کرتا، کیا میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ اور میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کیوں نہ کر سکا؟ ایک دن رضا بین کے سپر مارٹ کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ وہی رش، وہی روشنی، وہی سیل کے بورڈز۔ بین کے سیلز مین نے رضا کو نہیں پہچانا اور کہا، سر یہ فری گفٹ لیجئے۔ رضا نے انہیں دیکھا اور وہ گفٹ زمین پر پھینک دیا، کیونکہ اس کے لیے اس ظالم سے کچھ بھی لینا اپنے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر تھا۔ اسی لمحے رضا نے فیصلہ کیا، میں بندوق نہیں اٹھاؤں گا، میں اس کے خلاف سچ اٹھاؤں گا۔ وہ ہر کسٹمر کو بین کے ظلم کی کہانی سنانے لگا، لوگوں کو سمجھانے لگا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے معصوموں پر ظلم کیا اور تم اسی سے چیزیں خرید رہے ہو۔ آہستہ آہستہ بین کا سپر مارٹ خالی ہونے لگا، لوگ خریدنا چھوڑ گئے اور آخر کار بین کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ رضا کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا، کیونکہ اس نے بندوق نہیں ضمیر سے بدلہ لیا تھا۔ اب سوچیں، کیا آج کے زمانے میں فلسطین کے لوگ رضا نہیں ہیں؟ کیا وہاں بھی معصوموں کا خون نہیں بہہ رہا؟ کیا وہاں بھی ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال نہیں ہو رہی؟ اور ہم انہی ظالموں کے بنائے ہوئے پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں، KFC، میکڈونلڈس، کارفور، نیسلے، جن کا نفع بالآخر انہی کے ہاتھوں میں جاتا ہے جو معصوموں پر بم برساتے ہیں۔ یہ بھوک وہاں بھوک قحط کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ یہ بھوک ظلم کی ہے جو فیک اسٹیٹ نے ان پر مسلط کی ہوئی ہے۔ تو سوچیں، کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے چند پسندیدہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم ان کے لیے ایک چھوٹا سا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے؟ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم محبت، ایمان اور انسانیت کے کس درجے پر کھڑے ہیں؟ اگر ہم ظلم کے خلاف خاموش رہیں تو کیا ہم ظالم کا ساتھ نہیں دے رہے؟ رضا نے بندوق نہیں اٹھائی، اس نے ضمیر اٹھایا، اور آج شاید یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر آپ کا دل بھی رضا کی طرح جاگ اٹھا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ شاید ایک اور ضمیر جاگ جائے۔ اور آخر میں صرف اتنا کہوں گی، سوال یہ نہیں میرے بولنے سے کیا ہوگا، سوال یہ ہے کہ آخر میں چپ رہوں کیسے۔